وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اللہ فرماتے ہیں تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں نافرمانی کی تھی۔ یہ داؤد علیہ السلام کے دور میں واقعہ ہوا تھا کہ مچھلی کے شکار سے ہفتے کے دن ان کو منع کیا گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی شکار کیا۔ اس کی تفصیل دوسرے مقام پر آئے گی، وہاں میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو اللہ نے کیا کیا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے ان کو کہا کہ بندر ہو جاؤ، تو وہ سارے کے سارے بندر اور بعض خنزیر سور کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے۔ یہ پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کی میں ڈیٹیل بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی نافرمانیوں سے بچائے جن پر اللہ کی یہ عذاب آتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع کا جو باقی حصہ رہ گیا تھا تفسیر کا، انشاءاللہ وہ بیان کروں گا، اور رکوع نمبر 9 بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور البتہ تحقیق تم لوگ جانتے ہو ان لوگوں کو بھی جنہوں نے تم میں اعتدال سے تجاوز کیا۔ ترجمہ تو ہو چکا ہے، لفظی ترجمہ ہفتے کے دن کے بارے میں، لہذا ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ تم بندر، ذلیل ہو کے بندر بن جاؤ۔ یہ واقعہ ہوا ہے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں۔ بنی اسرائیل پہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ پابندی لگائی تھی کہ تم ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرو گے، اور ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے مقدس دن تھا، اور آج بھی یہودی اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں سنڈے ہے، مسلمانوں کے ہاں فرائیڈے ہے، اور جیوز کے ہاں وہ سیٹرڈے ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یوم تأتیہم حیتانہم شرعاً، مچھلیاں جو ہے نا بڑی تعداد میں ہفتے کے دن آیا کرتی، کیونکہ اللہ نے آزمایا تھا ان کو کہ میرے احکام کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو اب یہ پریشان ہونے لگے، یار اتوار ہفتے کو جتنی مچھلیاں آتی ہیں اتنی تو بعد میں نہیں آتی ہیں۔ تو ان میں ہوس پیدا ہوئی، یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ بھئی اتنی اللہ نے رزق کی چیزیں دی ہیں وہ کھا لو، اور یہ اللہ کا حکم پورا کرو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جی پھر ایک ہیلا بنایا انہوں نے کہ جال لگا کر اس میں وہ کیا کرتے تھے، مچھلیاں ہفتے کو پھنس جاتی تھیں اور اتوار کو نکال لیا کرتے تھے۔ تو یہ کام جب انہوں نے شروع کیا تو ان میں جو کچھ نیک لوگ تھے، یعنی 3 حصوں میں یہ تقسیم ہو گئے تھے۔ کچھ تو لوگ نیوٹرل ہو کے بالکل دور ہو گئے کہ بھئی ہم ایسا نہ ہو عذاب آئے تو ہمارے اوپر بھی آ جائے۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا، ان کو روکنا شروع کر دیا کہ بھئی تم یہ غلط کر رہے ہو۔ تو جو روکنے والے تھے نا، ان لوگوں نے کہا، جو روک نہیں رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی تم ان لوگوں کو کیوں تبلیغ کر رہے ہو جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو قوم کی اکثریت تو ایسے ہی نالائق تھی۔ تو تبلیغ کرنے والوں نے کہا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم پر یعنی ان پر حجت تمام ہو جائے، اور ہم اللہ سے کہہ سکیں کہ اللہ ہم تو خود بھی بچے اور ہم نے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی۔ یعنی ہمیں اگرچہ امید ہے کہ یہ مانیں گے نہیں، لیکن ہم نے اس لیے یہ کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، جو تبلیغ کرنے والے تھے ان کو تو بچا لیا، اور جو شکار کر رہے تھے ان کو ایسا سخت عذاب آیا ہے کہ رات کو جب وہ سوئے ہیں تو صبح جب اٹھے ہیں تو ان کی شکلیں بندروں کی اور خنزیر کی بن چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ تو یہاں تو اللہ نے بندر کا ذکر کیا کہ بندر بن گئے تھے، دوسرے مقام پہ خنزیر کا بھی ذکر ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ 3 دن تک یہ اسی طرح ذلت کے ساتھ گھومتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ان سب جو بندر اور خنزیر بنے تھے ان سب کو موت دے دی۔ یعنی یہ اس لیے کہ یہ جو آج بندر اور خنزیر نظر آتے ہیں ان کی نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی خنزیر ہیں جو بنی اسرائیل کو بنایا گیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ یہ خنزیر اور یہ بندر بالکل الگ نسل ہے، اور وہ بطور سزا کے بنے تھے، اور 3 دن کے بعد اللہ نے ان سب کو مار دیا تھا۔ تو پچھلی امتوں میں یہ عذاب آیا کرتے تھے کہ شکلیں مسخ ہو جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اس امت کے لیے کہ ان پر کوئی ایسا عمومی عذاب نہ آئے کہ شکلیں مسخ ہونا شروع ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے اس سزا کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس زمانے میں موجود تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد میں آئے ہیں۔ تو بعد میں جو آئے ان کو ظاہر ہے علم ہوتا رہا کہ ماضی میں ایسا واقعہ ہوا ہے، تو جب وہ سنتے تھے تو ان کو جن کو عبرت ہونی تھی ان کو عبرت ہوئی، جن کو نہیں ہونی تھی ان کو عبرت نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے اس کو عبرت کا واقعہ بنایا۔
اور ہمارے لیے بھی اللہ نے اس کو عبرت کا واقعہ بنایا کہ اللہ کی نافرمانی یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں علمی نقطے کی۔ علم میں انسان کے جب عمق اور گہرائی نہیں ہوتی نا تو وہ احادیث اور قرآن کے سرسری الفاظ کو دیکھ کے ہر جگہ فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ خوب یاد رکھیں، جب تک آپ کے پاس کسی بھی چیز کا پراپر علم نہ ہو آپ فتویٰ دینے کے اہل نہیں ہیں۔ میں نے ایک پروگرام دیکھا، اس میں ایک اسکالر بیٹھے ہوئے، فقہاء نے بعض چیزوں کے ہیلے بیان کیے ہیں، جیسے سود سے بچنے کا ایک ہیلہ ہے جو اسلامک بینکنگ وغیرہ میں اختیار کیا جاتا ہے، یا اور بہت سارے مختلف قسم کے ہیلے فقہاء بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کر لو تو الفاظ بھی ادا ہو جائیں گے، جیسے طلاق کے بچنے کے ہیلے بتائے جاتے ہیں۔ ہم ایک ہیلہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایک آدمی نے اگر قسم اٹھائی کہ بیوی کے بارے میں قسم اٹھائی کہ تم اگر اپنی ماں کے گھر گئی تو تمہیں 3 طلاقیں، اب ظاہر ہے ماں کے گھر جائے گی تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، اور ماں کے گھر جانے سے روکنا ٹھیک بھی نہیں ہے، تو ہم تدبیر بتاتے ہیں بھائی 1 طلاق دے دو، اور جب نکاح یعنی عدت ختم ہو جائے گی تو یہ آپ کی بیوی رہے گی نہیں، اس کے بعد جب یہ اپنی ماں کے گھر جائے گی تو چونکہ یہ بیوی نہیں ہے تو باقی 2 طلاقیں واقعی نہیں ہوں گی، لہذا جب اور قسم پوری ہو جائے گی گھر جانے کے بعد، لہذا اس کے بعد دوبارہ اس سے نکاح کر لو تو آئندہ 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا اور بیوی اب ماں کے گھر بھی جاتی رہے گی۔ اس طرح کے ہیلے فقہاء نے بہت لکھے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ زکوٰۃ کا ہیلہ تملیک، کہ آپ بعض دفعہ یتیموں کے لیے کوئی تعمیری کام کرنا چاہتے ہو اور زکوٰۃ تعمیر پہ لگتی نہیں ہے، تو آپ زکوٰۃ کسی غریب کو مالک بنا دیتے ہو اور وہ غریب اپنی مرضی سے پھر یتیم خانہ کھول دیتا ہے، تو یہ جائز ہے، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ جس کو مالک بنایا ہے وہ واقعی مالک بناؤ، اس کو یہ پورا حق حاصل ہو کہ وہ پیسے لے کے کھا بھی سکتا ہے، اس کی مرضی یتیم خانہ بنائے نہ بنائے اور کھا بھی سکتا ہے وہ، لیکن چونکہ عملاً ایسا ہوتا نہیں ہے اس لیے منع کیا جاتا ہے اس ہیلے سے کہ بھائی وہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے کہ اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں، مالک بنایا جا رہا ہے، اور اب وہ اپنی مرضی سے یتیم خانہ بنا رہا ہے، تو وہ مرضی سے نہیں بنا رہا ہوتا، وہ دباؤ میں آ کے بنا رہا ہوتا ہے، اس لیے اس ہیلے سے منع کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کہیں حقیقت میں ایسا ہو وہ اپنی خوشی سے بنا رہا ہو تو یہ بالکل جائز ہے۔ تو اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو آج کل کے جو نئے پروفیسر ٹائپ کے لوگ آ رہے ہیں وہ فقہاء کا بڑا ریکارڈ لگاتے ہیں، بھائی انہوں نے وہ ہیلے تو اسلام میں حرام ہیں، اور ایک میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک مشہور اسکالر ہیں ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، وہ بھی اس طرح کا کوئی خطاب کر رہے تھے کہ ایک ہیلے کا بتا رہے تھے، یہ فقہاء نے بیان کیا ہے، یہ سب یہ فقہ شقہ کچھ نہیں ہوتا، یہ بنی اسرائیل نے بھی ہیلہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو ایسے ہی کسی ایک بندے سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے یہ دلیل دی کہ دیکھو بنی اسرائیل نے ہیلہ کیا تھا کہ جال لگا دیا ہفتے کو اور نکالا اتوار کے دن، تو انہوں نے کہا ہم شکار تو اتوار کو کر رہے ہیں نا۔ تو یاد رکھیں ہیلے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جائز اور ایک ناجائز۔ جائز ہیلہ وہ ہے جس سے شریعت کا حکم تبدیل نہیں ہو رہا بلکہ شریعت ہی کے حکم کو فالو کرنے کے لیے آپ وہ ہیلہ اختیار کر رہے ہیں، اور حرام ہیلہ وہ ہوتا ہے جس سے شریعت کے حکم اور اس کے مقاصد فوت ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اور دونوں ہیلوں کا قرآن میں ذکر ہے۔ اب ہمیں ایک اور ہیلے کا ملتا ہے قرآن مجید میں ذکر کہ ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تھے، سورہ صاد میں یا سورہ صافات میں اس کا ذکر ہے کہ ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو انہوں نے یہ قسم اٹھائی کہ میں جب مجھے شفا ملے گی تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ اصل میں ان کی زوجہ بڑی خدمت گزار تھیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت خدمت کر رہی تھیں۔ تو لیکن یہ کہ انسان بیماری میں ظاہر ہے تھوڑا سا اس میں غصہ جلدی آ جاتا ہے، تو بیوی سے خدمت میں کچھ کوتاہی ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، غصے میں کہا میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا میں۔ اب جب ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے تو ان کو فکر ہوئی، یہ قرآن میں ہے کہ ان کو فکر ہوئی کہ میری اتنی فرما بردار بیوی، میں اس کو 100 کوڑے کیسے مار دوں، اور کیوں ماروں میں اس بیچاری کو 100 کوڑے، اور اگر قسم نہیں پوری کرتا تو پھر قسم پورا کرنا بھی ضروری ہے ورنہ اس کا کفارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ بھئی 100 کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، 100 ڈنڈیاں مارنے کا کہا تھا نا اپنے ڈنڈیاں، تو اس میں یہ کہ ایک جھاڑو بناؤ اس میں 100 تنکے ہوں، وہ ڈنڈیاں ہی ہیں، تو ایک دفعہ مار دو بس، وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے 100 کوڑے بھی لگ جائیں گے اور قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی تو ہیلہ ہے نا، یہ اللہ نے بتایا۔ تو یہ ہیلہ شریعت کے حکم کو فالو کرنے کے لیے تھا، کیونکہ اسلام یہ نہیں چاہتا بیویوں کو بلا وجہ کوڑے مارے جائیں، اور خاص طور پر ایسی زوجہ جو خدمت گزار ہو۔ تو اسی طرح یاد رکھیں اگر کوئی ہیلہ اختیار کرتا ہے، کسی کو پیسے دے کے مالک بناتا ہے تاکہ وہ یتیم خانہ کھولے، تو اس سے زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے، یتیم خانہ بھی کھل رہا ہے، تو فائدہ ہی ہو رہا ہے نا غریبوں کا۔
لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ واقعی مالک بن رہا ہو, واقعی اس کو پورا پورا رائٹ ہو کہ وہ کھا بھی سکتا ہو اور کچھ بھی کر سکتا ہو, تو وہ اپنی خوشی سے بنا دے تو بہت اچھی بات ہے. تو اس طرح کے ہیلے, سود سے بچنے کے ہیلے ہوتے ہیں بعض دفعہ, کہ یہ بھی احادیث میں ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال آئے, انہوں نے جو بیکار کھجوریں تھیں وہ دے کر اچھی کھجوریں لی کم, یا اس کے الٹ معاملہ کیا کہ اچھی کھجوریں کم دے کے جو ذرا خشک کھجوریں ہوتی ہیں, پرانی کھجوریں ہوتی ہیں, وہ زیادہ مقدار میں لے لی. اب کھجور سے جب تبادلہ ہوگا تو برابری ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو منع کیا اور حکم دیا کہ بھائی ایسا کرو کہ سستی بیچو یہ پرانی کھجوریں, یعنی درہم کے بدلے میں بیچو, جب جو پیسے آئیں گے ان سے اچھی والی کھجوریں خرید لو جو یقیناً کوانٹٹی میں کم ہوں گی, تو رزلٹ سیم ہوگا مگر سود سے بچ جاؤ گے. تو اس طرح کے ہیلے اختیار جو کیے جاتے ہیں جس میں انسان ربا سے, سود سے بچ جاتا ہے, تو وہ بالکل جائز ہیں. اس میں بھی آج کل لوگ مضمون لکھ رہے ہیں اخباروں میں, لمبے لمبے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, ایک ہی بات ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو علم میں عمق اور گہرائی نہیں ہے. جب انسان پراپر طریقے سے علم حاصل کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہیلے, کون سے ہیلے جائز ہیں, کون سے ہیلے ناجائز ہیں. ہر ہیلے پہ بنی اسرائیل کے ہیلے والا حکم نہیں لگایا جا سکتا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم گائے ذبح کرو. یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے. اس واقعے کا بھی جو حصہ بعد میں ہے اللہ نے وہ پہلے ذکر کیا, جو پہلے تھا وہ بعد میں ذکر کیا. اگلے رکوع میں اس واقعے کا ابتدائی حصہ آ رہا ہے اور اس رکوع میں اس واقعے کا دوسرا حصہ آ رہا ہے. تو میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ قرآن میں واقعات میں ترتیب نہیں ہوتی, کیونکہ قرآن اس واقعے سے ملنے والے سبق کو فوکس کر رہا ہے, اس واقعے کی ترتیب کو کہانی کے طور پر نہیں بیان کر رہا. تو یہاں بھی اصل میں یہ تھا, پورا واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا, اس کو اس ایک آدمی کی بیٹی سے عشق ہو گیا, محبت ہو گئی, نکاح کا پیغام بھیجا, تو لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا. جب انکار کیا تو اس نے غیرت تو نہیں کہنی چاہیے, بے غیرتی کہنی چاہیے اس کو, اس نے جناب اس کے والد کو قتل کر دیا. اور یہ چپکے سے قتل کیا. اب وہ قوم کا ایک اچھا آدمی تھا, معزز آدمی تھا, پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا قاتل کدھر ہے. تو بڑے پھڈے شروع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر کہ میں ایک معجزہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کروں گا, یہ بھی پتہ چل جائے. تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو, اور گائے جب ذبح ہوگی تو اس گائے کے اس ایک حصے کو نا, گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کے جو مقتول ہے, جس کا قتل ہوا ہے, اس کو مارا جائے گا. تو اللہ اپنی قدرت سے اس مقتول کو زندہ کر دے گا اور مقتول خود اٹھ کے قاتل کا نام بتائے گا. تو یہ ایک بڑا, یعنی ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا, اور اس میں بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ بنی اسرائیل کو کھلی آنکھوں یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. ورنہ گائے کا گوشت مردے پہ لگاؤ تو اس میں کیا اس میں کون سا کوئی سائنٹیفک کوئی لاجیکل بات ہے کہ جس سے مردہ زندہ ہو, کوئی اس کی سائنٹیفک لاجک تو نہیں ہے, اللہ اپنی قدرت سے کرے گا. اور گائے یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت قاتل کے لگاؤ؟ اس کی حکمت بعض علماء نے یہ بیان کی ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس زمانے میں گائے کی پرستش ہوتی ہو, اور اس کے دو قرائن ہیں. ان علماء کی بات کے مضبوط ہونے کی دو یعنی قرائن ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات بڑی جاندار ہے. نمبر ایک, آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم ایک ایسی گزری ہے ماضی میں جو گائے کو معبود سمجھا کرتے تھے, اور یہ اسی کے اثرات ہیں ہندوؤں میں جو گائے کی پرستش ہو رہی ہے. اور اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے ہیں تو پیچھے بنی اسرائیل نے گائے کا بچھڑا بنا کے سونے کا اس کی پوجا کرنا شروع کر دی. حالانکہ جو مشرک ہوتے ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, گائے کی عام طور پہ نہیں کرتے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے دور میں گائے کی پوجا پاٹ کا کوئی نظام رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا عین ممکن ہے کہ یہ حکمت ہو اس میں کہ یہ چونکہ ایسی قوم میں رہے ہیں جہاں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے, تو ان کے دل میں توحید کو راسخ کرنے کے لیے ان سے گائے ذبح کروائی جائے. کیونکہ عملی طور پر تو یہ ایک خدا کے قائل ہو گئے ہیں کہ ایک اللہ ہے, ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے. لیکن آپ خود سوچیں نا, جب کوئی جیسے کوئی ہندو ہمیشہ گائے کی عبادت کرتا رہا ہو, اب اگر وہ اسلام قبول بھی کرے گا
تو اس کے لاشعور میں گائے کا کچھ نہ کچھ تقدس بیٹھ جائے گا، اور اب اس سے آپ بکری ذبح کرنے کا کہیں کر دے گا وہ اور اس سے آپ کہیں کہ اونٹ نہر کرو کر دے گا، لیکن جب گائے پہ چھری پھیرنے کی بات آئے گی تو سوچیں کہ ساری زندگی جس کی عبادت کی ہو تو چھری پھیرتے ہوئے تھوڑا سا وہ ڈرے گا، ایک لاشعور میں ہوتا ہے انسان کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عین ممکن ہے، میں عین ممکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن علماء کا قول ہے جس کی تائید ہوتی ہے ان چیزوں سے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے گائے کی جو معبود ہونے کا تصور ہے اس کو بالکل کھرچ کے نکالنے کے لیے کہ بھئی گائے بالکل ایسے ہی ایک جانور ہے جیسے بکری ہے، جیسے دمبا ہے، جب چاہتے ہو کاٹ کے کھا جاتے ہو، تو یہ بھی ایک ایسا جانور ہے، دودھ لو، جب دودھ دینا ختم کر دے کاٹ کے کھا جاؤ اس کو۔ ویسے کسی کو اپنی گائے سے محبت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، وہ اس میں نہ کاٹ کے کھائے۔ ویسے جب ہم جانور پالتے ہیں محبت ہو جاتی ہے تو وہ تو بلی سے بھی ہو سکتی ہے، کتے سے بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو، اور بکری سے بھی ہو جاتی ہے، اس میں گائے کی تو کوئی خاصیت نہیں ہے نا، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن نارملی گائے کو مقدس سمجھ کے نہ کاٹنا یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلافی ہے، اس میں شرک کا شائبہ ہے۔ تو اس لیے بنی اسرائیل سے حکم دیا گیا گائے کاٹو، گائے جب کاٹو گے تو ان کے دل میں گائے کا تقدس نکلے گا، تو عین ممکن ہے۔ تو اب یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ تو اب ایک دم نا، چونکہ شرک سے مانوس ہو چکے تھے، گائے کو بچھڑا بنا کے عبادت بھی کر چکے تھے، اور فرعونیوں میں بھی ایسے گائے کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ رہ کے کچھ نہ کچھ تقدس آ گیا تھا گائے کا۔ تو ایک دم ان کو دماغ میں خیال آیا اور کہنے لگے اے موسیٰ اتتخذونہ ہزوا، کہ آپ ہمارے ساتھ مزاح کر رہے ہیں، کیسی عجیب عجیب باتوں کا آپ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں۔ حالانکہ جو پیغمبر کو مانتا ہے وہ پیغمبر کے حکم کے آگے چون و چرا نہیں کرتا۔ یہ بالکل اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، دیکھیں اللہ نے ہمیں بھی بقرعید کے دن گائے بکرے کاٹنے کا حکم دیا، تو صحابہ کرام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن جانور کاٹنے کا حکم دیا، انہوں نے یہ لفظ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کیسی بات کا حکم دے رہے ہیں آپ، بلکہ فوراً بڑھ چڑھ کے انہوں نے قربانی کرنا شروع کر دی۔ تو یہ فرق تھا صحابہ میں اور بنی اسرائیل میں۔ تو ہم بھی اگر اپنے آپ کو کامل مومن بنانا چاہتے ہیں تو صحابہ کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ بقرعید میں اللہ نے حکم دیا جانور کاٹو، ہم کاٹ دیں گے، اس لیے کہ پیدا اللہ نے کیا۔ اور جو لبرلز ہوتے ہیں نام نہاد لبرل، وہ چونو چرا کرتے رہتے ہیں، یار اتنے پیسے کسی بیوہ کو دے دو، اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو، اتنے پیسے سے کسی یتیم کی تعلیم کا انتظام کر لو، جس پیسوں سے تم بیل لے کر آؤ گے، تو وہ کرتے رہتے ہیں ایسی باتیں۔ تو بنی اسرائیل بھی کہنے لگے تتخذونہ ہزوا، یہ کس قسم کا آرڈر دے رہے ہیں آپ؟ نماز کا حکم دیں، روزے کا حکم دیں، سمجھ میں آتا ہے، گائے کاٹنا کیا ہے؟ تو اتتخذونہ ہزوا، کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو غضب آیا کہ میری قوم کیسے بات کر رہی ہے مجھ سے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں جہالت والی بات کروں، میں پیغمبر ہو کے تمہیں آرڈر دے رہا ہوں اور اس میں سنجیدہ نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بنی اسرائیل کو یقین آ گیا بھائی یہ تو واقعی آرڈر ہے۔ قالوا، تو بنی اسرائیل کہنے لگے، اب لیت و لعل سے کام لینے لگے۔ جب انسان نے کسی حکم کو پورا نہیں کرنا ہوتا نا تو وہ 100 سوالات آگے شروع کر دیتا ہے۔ وہ سوالات شروع کر دیے کیونکہ اب تکلیف ہو رہی تھی گائے کاٹتے ہوئے، تو کہنے لگے ادعو لنا ربک، اپنے رب سے پوچھئے، یبین لنا، ہمیں بتائے، ما ہی، کون سی گائے؟ بھائی گایوں کی تو درجنوں قسمیں ہیں۔ حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا، حدیث میں آتا ہے اگر بنی اسرائیل اتنے سوالات نہ پوچھتے نا تو جو گائے کاٹ دیتے اللہ قبول کر لیتا، جو مل جاتی کاٹ دیتے، خود پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں۔ ما ہی، کیڑی گائے؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ، جب آپ پابندیاں لگوائیں گے تو پھر اللہ بھی لگائے گا پابندی آپ کے اوپر۔ تبھی قرآن میں آتا ہے نا دوسرے مقام پہ، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسے سوالات مت پوچھا کرو کہ اگر ان کا تمہیں جواب مل جائے تو تم اور پریشان ہو جاؤ۔ تو جتنا اللہ نے مبہم جو چیز رکھی ہے نا اس کو مبہم ہی رہنے دو۔ تبھی علماء نے اسی سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو ہدیہ دیتا ہے یا آپ کی دعوت کرتا ہے تو آپ اس سے خود سے نہ پوچھیں کہ تمہارا ذریعہ آمدن کیا ہے۔ مسلمان ہیں، اچھا گمان رکھیں حلال ہی کماتا ہوگا، جائیں کھا پی کے پتلی گلی سے نکل لیں۔ خام خواہ میں تفتیش کرنا، بھائی آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ مجھے کوفتے کھلا رہے ہیں یہ آپ نے کہاں سے خریدے، کتنے کے خریدے؟ تو پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں نہ لگوائیں۔ ہاں کسی سے لانگ ٹرم کوئی معاہدہ ہو،
اور طویل تجارت کرنی ہے یا کہیں رشتہ بھیجنا ہے تو اس میں پھر یہ پہلے سے پوچھ لیں کہ آپ کی ارننگ کیا ہے. اس لیے کہ اگر بعد میں آپ کی وہاں شادی ہو جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کا تو شراب خانہ ہے تو پھر آپ ساری زندگی کیسے اجتناب کرو گے؟ یعنی پھر تو کیونکہ وہاں بہت لمبا معاملہ ہے نا آپ کا, آج نہیں تو کل تو پتہ چل ہی جائے گا. تو جو چیز کل پتہ چلنی ہے تو انسان پھر پہلے سے پوچھ لے. لیکن اگر کبھی کبھار لوگوں سے معاملات ہیں, کوئی آپ سے خرید و فروخت کر رہا ہے کچھ, تو پھر اس سے پوچھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, کیونکہ سوال پوچھ کے اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالیں. ہاں ضروری علم حاصل کرنا بہرحال ضروری ہے. تو اللہ نے فرمایا ما ہیا کیڑی گائے, وہ بنی اسرائیل نے کہا ما ہیا کیڑی گائے, قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر, وہ نہ تو معمر گائے ہو نہ بالکل بچی ہو, درمیانی ایج کی گائے ہونی چاہیے, بالکل درمیان میں. فافعلوا ما تؤمرون, اور پھر حضرت موسیٰ نے ان سے کہہ دیا اب جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کر گزرو, مزید سوالات نہ پوچھو, بس درمیانی عمر کی گائے کاٹ دو. نہیں جی, ان کو بھی کوئی تکلیف تھی. قال ادع لنا ربک, اللہ سے پوچھئے, یبین لنا, ہمیں بتائے وہ, ما لونہا, کلر کیسا ہونا چاہیے. گائے تو کالی بھی ہوتی ہے, سفید بھی ہوتی ہے, لال بھی ہوتی ہے, کلر ذرا ڈیفائن ہو جائے تو ذرا ہمیں ذرا تسلی ہو جائے گی. قال انہ, حضرت موسیٰ نے فرمایا, دیکھیں اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے جو چاہے کلر, لیکن اللہ نے بھی ان کو سزا دی کہ جب پوچھ رہے ہو تو پھر یہ والا کلر ہونا چاہیے. انہ یقول انہا, بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو, بقرۃ صفرا, زرد رنگ کی گائے ہو, فاقع لونہا, چمکتا ہوا زرد رنگ, تسر الناظرین, دیکھنے والوں کو خوش کر دے. اب لاؤ ایسی گائے. لیکن ابھی بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی تھی تو کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, اللہ سے پوچھیں کیڑی گائے. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, زرد رنگ کی تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں. ان البقرہ تشابہ علینا, گائے کے معاملے میں ہم ابھی بھی کنفیوز ہیں, گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے. لیکن ایک جملہ ان کی زبان سے اس دفعہ اچھا نکل گیا, وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ, اگر اللہ نے چاہا, یعنی انشاءاللہ لَمُهْتَدُونَ, اللہ نے چاہا تو اب ہمیں پتہ چل جائے گا. حدیث میں آتا ہے یہ انشاءاللہ کہنے کی برکت تھی کہ اگلے سوال کے جواب ملنے پر انہوں نے گائے ذبح کر دی. اگر انشاءاللہ نہ کہتے نا تو ان پر اللہ کا عذاب آتا, کیونکہ اگلے سوال کا جواب بھی ان کو ملتا, اس کے بعد بھی یہ نہ کرتے, پھر وہ اور سوال پوچھتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا کہ تم نے کرنا نہیں ہے, حجت بازی کرنی ہے بس تم نے. تو اس لیے انہوں نے اس دفعہ کہہ دیا انشاءاللہ. انہوں ڈر رہے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھپڑ نہ لگا دیں, جیسے وہ قبطی کو تھپڑ مارا تھا, وہ مر گیا تھا, تو جو پوچھنے گیا ہوگا قوم کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اس کو بھی تو ڈر لگ رہا ہوگا کہ اب تیسرے سوال پہ کہیں حضرت موسیٰ کا چانٹا نہ آ جائے. تو اس لیے اس نے کہا اے موسیٰ آپ بس اب ایک بات رہ گئی ہے وہ بتا دیں, اور انشاءاللہ اب ہمیں پتہ چل جائے گا کون سی گائے. یعنی اللہ نے چاہا تو مزید سوال پوچھنے کی نوبت نہیں آئے گی. قال انہ, حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا ذلول, ایسی گائے نہیں جو مسخر ہو, یعنی ہل چلاتی ہو, تثیر الارض, جو زمین میں ہل جوتتی ہو, کیونکہ وہ اس گائے کا تو بڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے نا, جو بیچاری گائے دیکھیں نا جو ہلوں میں ہوتی ہیں ایسی ہڈیوں کا انچر پنچر ڈھیلا ہو چکا ہوتا ہے ان کا. ولا تسقی الحرث, اور نہ وہ کھیتیوں کو پانی پلاتی ہو, کیونکہ اس پہ لاد کے ڈول جب رکھے جاتے تھے, ویٹ لفٹنگ کا کام اس سے لیا جاتا تھا, تو وہ بھی ظاہر ہے اس کا بھی انچر پنچر ڈھیلا ہو جاتا تھا. تو ایسی گائے نہیں ہونی چاہیے, گھر کی پلی ہوئی, جیسے ہم قربانی میں گائے لینے جاتے ہیں نا, لوگ بتاتے ہیں بھائی گھر کا پلا ہوا جانور ہے, بالکل بڑے ناز و نخرے سے اس کو کھلایا پلایا گیا, کام وام نہیں لیا گیا اس سے. تو اس ٹائپ کی گائے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا, ہر عیب سے پاک ہو, لا شیۃ فیہا, کوئی عیب نہ اس میں. قالوا, اب چونکہ ڈرے ہوئے تھے تو بہرحال مسلمان, ایمان تھا اللہ پر, تو کہنے لگے الآن جیت بالحق, اے موسیٰ ہون تسی صحیح بات کر دیو. الآن کا معنی کیا ہے؟ اب, رائٹ ناؤ کہتے ہیں نا انگلش میں, اب ہون, جسے پنجابی میں جو ہم نے سنا ہے, تلفظ میں گڑبڑ ہو سکتی ہے بھائی, ہون آپ نے صحیح بات کی ہے. فذبحوها, اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ذبح تو کر دی گائے. وما کادو, کادا یکادو بہت قرآن میں آتا ہے, یاد رکھیں. کادا اصل میں کیدہ تھا, سمیع کی طرح. یکادو اصل میں یک یدو تھا, تو اس کا معنی ہوتا ہے سمیع یسمعو کی طرح ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بہت جلد کوئی کام کر لینا, یعنی بہت جلد. جیسے کادا, میں اگر اپنے بارے میں کہوں گا نا تو, یا میں کسی شخص کے بارے میں کہوں گا کادا زیدن یفعل, قریب ہے کہ زید یہ کام کر لے, بس جو کرنے ہی والا ہوتا ہے. گوئنگ ٹو ڈو جسے انگلش میں کہتے ہیں نا, آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس,
یا آئی ایم اباؤٹ ٹو سلیپ جیسے کہتے ہیں میں بس سونے ہی والا ہوں, یا آئی ایم گوئنگ ٹو سلیپ, یا آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک ریسٹ, یا گوئنگ ٹو ڈو دس, کچھ بھی اس طرح کے جو اسٹرکچر استعمال ہوتے ہیں انگلش میں بھی اردو میں بھی, بس میں کرنے والا ہوں, یا یہ کام بس ہونے ہی والا, آئی ایم اباؤٹ ٹو ریچ, میں پہنچنے ہی والا ہوں. تو یہ ہے کادا یکادو کا مطلب. اور ما کادا کا مطلب یہ کام ہونے ہی نہیں والا ہے, یعنی اس کے الٹ کر دیں آپ اس کو. تو اللہ فرماتے ہیں وما کادو یفعلون, یہ ایسے تھے ہی نہیں کہ یہ کام کر لیتے, یعنی بجائے اس کے کہ یہ کام ہونے ہی والا ہے بلکہ یہ کام ہونے والا ہے ہی نہیں, یعنی اس کا بالکل اپوزٹ ہے یہ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ قریب تھا کہ یہ نہیں کرتے یہ کام, یعنی اس بات کے انتہا تک پہنچ گئے تھے کہ اب انہوں نے اگلا سوال پوچھ کے سوالات کا دروازہ ہی بند کر دینا ہے اور عذاب آ جاتا, لیکن بس کر لیا انہوں نے, اللہ کی رحمت ہو گئی. پچھلے رکوع میں آپ کو پتہ تھا کہ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. بعض علماء نے لکھا ہے یہ ایک ہی واقعہ ہے جس کو تقدیم و تاخیر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اب اس واقعے کا دوسرا جز ہے, اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب تم سے کسی انسانی جان کا قتل ہو گیا. جو میں نے پچھلے رکوع میں بتایا تھا نا کہ ایک آدمی نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا تھا, مفسرین نے لکھا ہے تو وہ نہیں مانا تو اس نے ابا کو ہی مار دیا. اب چند لوگوں کو پتہ تھا قاتل ہی ہے مگر چھپاتے پھر رہے تھے. تو اللہ نسبت قوم کی طرف ہی کرتے ہیں کہ تم نے قتل کیا, تو یہ نہیں کہ ساری قوم نے قتل کیا, لیکن قوم کا ایک فرد تھا تو نسبت قوم ہی کی طرف کی جاتی ہے. جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں نا مسلمان, تم مسلمان تو یہ کرتے ہو, تو سارے تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں, چند لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن نسبت ایسے موقع پہ سب کی طرف ہی کی جاتی ہے پھر. تو اللہ فرماتے ہیں جب اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا اور پھر اس میں جھگڑا کرنے لگے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اللہ نکالنے والے تھے اس چیز کو جو تم چھپا رہے تھے. اللہ نے ارادہ کر لیا تھا میں خود قاتل کا پتہ بتاؤں گا. اس کا طریقہ اللہ نے یہ بتایا, فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, ہم نے کہا اس گائے کے ایک حصے کو, گائے کا جو ہے نا ذکر اس لیے کہ پیچھے گائے کا تذکرہ ہو چکا ہے نا, تو اس لیے اس کا دوبارہ نام نہیں لیا گیا کہ اس گائے جو تم نے ذبح کی ہے نا اس کا ایک حصہ بِبَعْضِهَا, اس میت کے ایک حصے پہ مارو. اب دیکھیں قرآن نے آگے تفصیل نہیں بیان کی. اب آگے تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے مارا, تو جب مارا تو مقتول زندہ ہو گیا, مقتول جب زندہ ہوا تو اس نے قاتل کا نام بتا دیا اشارہ کر کے یہ ہے میرا قاتل, اور وہ قاتل پکڑا گیا اور اس کو قصاصاً قتل کر دیا گیا. اتنا نہیں ہے یہ بلکہ ڈائریکٹ قرآن یہاں سے بات شروع کر رہا ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ, اس طرح سے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. اس کو عربی میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں صنعت اندماج. مشکل لفظ ہے یہ, یاد کر لیں تو اچھا لگے گا ذرا. اندماج, جیسے میں نے بتایا تھا نا ایک صنعت مشاکلت, کہ کسی کو اسی کے الفاظ میں جواب دینا جبکہ آپ ان الفاظ سے وہ معنی مراد نہیں لے رہے جو سامنے والا مراد لے رہا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ بھی دھوکہ دیتا ہے. حالانکہ اللہ تو دھوکہ نہیں دیتا, لیکن ان کو انہی کی جس لفظ کی نسبت ان کی طرف کی گئی نا انہی الفاظ میں جواب دیا گیا. تو یہ ایک خاص موقع پہ تو یہ کلام اچھا ہوتا ہے, ایسے ہی آپ کسی کی طرف دھوکے کی نسبت کر دیں تو یہ اچھا نہیں ہوتا. اس کی میں نے مثالیں بھی دی تھیں. تو ایسے ہی یہ اصطلاحات ہیں, ان کو یاد کر لیں گے تو ذرا ایک اچھا لگے گا, نہیں یاد کرتے تو بھی ٹھیک ہے. تو اندماج کہتے ہیں کہ واقعے کا کو درمیان میں بہت سے واقعے کے جز کو حذف کر دینا اور اس کی ڈیٹیل بیان نہ کرنا. اس لیے بیان نہ کرنا کہ اگلا جو لفظ آ رہا ہوتا ہے نا اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ درمیان میں ہوا کیا ہے, تو اس لیے قرآن اس کو حذف کر دیتا ہے. اور حذف کرتا کیوں ہے میں نے بتایا کہ قرآن کا مقصد قصے کہانیاں سنانا نہیں ہے. یعنی اب قرآن آپ کی عقل پہ چھوڑ دیتا ہے کہ اب خود سوچ لو کیا ہوا ہوگا. اللہ نے ذبح کروائی اس لیے کروائی کہ یہ مارو, اور اللہ تو چاہتا تھا کہ اس سے قاتل کا پتہ چلے, تو ظاہر ہے اسی وجہ سے اللہ نے کیا کہ قاتل کا پتہ چلے. تو یہ جب ہی ہوگا جب قاتل کا پتہ چلا بھی تو ہوگا نا, وہ مردہ اٹھا ہوگا. تو اللہ نے اگلا جملہ کیا کہا, اس طرح سے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ اس سے پیچھے واقعہ محذوف ہے. وہ واقعہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایسا کیا اور مردہ زندہ ہوا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا. تو پھر اللہ نے فرمایا کذالک, اس طرح سے یحیی اللہ الموتیٰ, اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. یہ صنعت اندماج کا بڑا اپنا ایک لطف اور مزہ ہے. بہت سے واقعات میں ہم دیکھیں گے کہ یہ آئے گا. جیسے سورہ مریم میں آپ دیکھیں بڑا مزہ آتا ہے جب اس طرح سے آدمی قرآن پڑھتا ہے نا, درمیان میں اللہ بہت سارے واقعات کو حذف کر کے بالکل آگے لے جاتے ہیں تو اس سے پچھلا واقعہ خود ہی ذہن میں آ جاتا ہے. اس میں خاص قسم کی بلاغت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے سورہ مریم میں ہے
کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی مجھے اولاد چاہیے، پھر اللہ نے کیا کیا کہ خوشخبری سنا دی کہ آپ کو اولاد ملے گی۔ زکریا علیہ السلام نے کہا میرے اولاد کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے بھی تو تجھے پانی سے پیدا کیا، تجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا مجھے کوئی نشانی بتا دو۔ اللہ نے فرمایا اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ اے زکریا جب آپ کی بیوی کو حمل ہوگا نا تو 3 دن کے لیے آپ کی زبان بند ہو جائے گی۔ اب اس واقعے کو بیان کر کے قرآن کہتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تو کتاب کو مضبوطی سے تھام لے۔ اب عجیب آدمی حیران ہوتا ہے، بھائی ہونا تو یوں چاہیے نا کہ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ جب آپ کی بیوی کو حمل ہوگا تو آپ کی زبان 3 دن کے لیے بند ہو جائے گی، یہ ایک سائن ہوگا کہ آپ کی زوجہ کو حمل ہو گیا اور آپ کی اولاد ہو جائے گی۔ اب تو پھر 9 مہینے لگے اس میں، پھر قرآن یوں بیان کرتا، پھر اس کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا، پھر وہ باپ نے اس کی پرورش کی، پھر وہ بڑا ہوا، پھر وہ جوان ہوا، اور پھر اس کو اللہ نے کتاب دی، وحی دی، اور پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ یہ جو کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے اس کو مضبوطی سے تھامو۔ تو یہ پورے واقعے کو قرآن نے حذف کر دیا، اس لیے قرآن نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ بھائی ٹو دا پوائنٹ بات قرآن کر رہا ہے کہ ہم نے زکریا علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی زبان بند ہو جائے گی اور یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ کے بچہ پیدا ہونے والا ہے، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لے۔ یعنی قرآن نے بتا دیا اب یحییٰ پیدا بھی ہو گئے ہیں، جوان بھی ہو گئے ہیں، اور اب قوم میں تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور اللہ بھی ان کو حکم دے رہا ہے۔ تو یہ بڑا مزہ آتا ہے قرآن میں اس طرح کی جب واقعات انسان پڑھتا ہے تو بہت ایک لطف آتا ہے کہ بھئی وہ سارا واقعہ جو ہے نا ہو گیا، اب ٹو دا پوائنٹ بات کی طرف آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح سے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تمہیں عقل حاصل ہو۔ اس میں ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ 2 آدمیوں کی گواہی کے بغیر کسی کا دعویٰ یاد رکھیں نہیں سنا جاتا، یعنی دعوے کو سچا نہیں مانا جاتا۔ اگر فقہا لکھتے ہیں کہ آج ایسا ہو کہ ایک آدمی کو قتل کیا گیا اور اس کو قتل کیا گیا لیکن وہ مرنے لگا اور مرنے سے پہلے اس نے بتا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، تو شرعاً اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کو 2 گواہ پیش کرنے پڑیں گے کہ میرا قاتل فلاں ہے، پھر اس کے بعد وہ زندہ رہے یا مر جائے وہ اس کی وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ صرف دعوے سے قبول نہیں کیا جاتا، اس پہ دعوے یعنی صرف کسی کے دعویٰ کرنے سے اس کے دعوے کو کبھی قبول نہیں کیا جاتا، ورنہ کوئی بھی کسی پہ بلی ڈال دے، اس کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں فلاں نے میرے پیسے کھائے ہیں، تو دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے، تو مجھے 2 گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ تو اسی طرح اگر میں یہ کہتا ہوں مجھے فلاں نے قتل کیا ہے تو یہ اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پہ الگ سے 2 گواہ پیش کیے جائیں گے۔ ہاں یہ تفتیش میں ضرور کام آئے گی یہ چیز کہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ مرنے سے پہلے اگر بتا دے کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے تو گورنمنٹ اس قاتل کو جس کو وہ یعنی الزام لگا رہا ہے اس کو اٹھا سکتی ہے تفتیش کے لیے کہ بھئی تم پہ الزام لگائے تو اب ذرا ہم چترول لگا کے یا ویسے کسی اور طریقے سے تفتیش میں یہ تو مددگار یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس سے قتل ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہاں جو اللہ نے یوں کیا کہ مقتول کو زندہ کیا اور مقتول نے نام بتایا کہ اس نے قتل کیا اور اس دعوے کو حجت مانا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سب وحی کے ذریعے ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کام خود نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ کے کہنے سے کر رہے تھے، تو ظاہر ہے اللہ غلطی نہیں کرتا۔ تو اللہ نے جب مقتول کو زندہ کیا اور مقتول کی زبان سے یہ کہلوایا تو یہ اللہ کے کہلوانے کی وجہ سے قاتل کو سے پھر قصاص لیا گیا ہے، ورنہ نارملی اگر کوئی آج مردہ زندہ ہو کے کہنا بھی شروع کر دینا کہ فلاں نے مجھے قتل کیا ہے تو اس کی بات کا شرعاً اعتبار بالکل بھی نہیں ہے۔ اول تو مردے زندہ ہوتے نہیں، مگر کوئی کرامت کے طور پہ کوئی زندہ ہو جائے تو بھی اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ ہم یقین یا تو گواہوں کے ذریعے کریں گے یا وحی کے ذریعے۔ اب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب ہمارے پاس گواہوں کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، اتنا بڑا واقعہ دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی پھر بدعمالیاں تم سے، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد بھی۔ تو اللہ نبی کے دور میں جو یہودی اور آج بھی جو یہودی ہیں ان کو ان کے باپ دادا کے واقعات سنا رہے ہیں
کہ یہ تمہارے اعمال رہے ہیں ماضی میں۔ فرمایا اتنے سخت ہو گئے کہ فہیہ کالحجارہ، یہ پتھر کی طرح ہیں۔ جیسے پتھر کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتا، دیکھیں بارش ہوتی ہے، زمین نرم ہو جاتی ہے، ہوائیں چلتی ہے، درخت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، اثرات قبول کرتے ہیں نا، لیکن جو بڑے بڑے چٹانوں پہ پتھر ہوتے ہیں ان پہ کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم نے بھی اتنی اللہ کی طرف سے نشانیاں دیکھی مگر تمہارے دل کسی بھی بیرونی اثر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ پتھر کی طرح ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کیوں سخت ہیں اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ پتھر بھی ایسے جامد نہیں ہوتے کہ اس میں کوئی خیر ہی نہ ہو، بلکہ پتھروں کی 3 قسمیں اللہ نے بیان کی۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، یعنی وہ بھی بیرونی اثر کو قبول کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ دنیا کو سیراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ چشمے پھوٹتے ہیں، لوگ ان سے سیراب ہوتے ہیں، تمہارے دلوں سے علم اور حکمت کے چشمے بھی نہیں پھوٹتے، یعنی تمہیں تو لوگوں کا قائد بن کے ان کو گائیڈ کرنا چاہیے تھا اور علم اور حکمت کی باتیں ان کو بتانی چاہیے تھی۔ تم خود اتنے سخت ہو گئے ہو، تم خود ہدایت پر نہیں ہو، دوسروں کو کہاں سے ہدایت دو گے؟ تو تم پتھر سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہیں۔ فرمایا اور پتھر کی دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، پتھر بعض دفعہ چشمے نہیں پھوٹتے اس سے، لیکن اتنا ہوتا ہے کہ وہ پھٹتا ہے اور اس سے پانی نکل آتا ہے تھوڑا سا، تو چشموں کی طرح بہہ تو نہیں رہا ہوتا پانی، لیکن تھوڑا سا پانی تھوڑے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سفر میں ہم جاتے ہیں، بعض دفعہ پتھر پھٹا ہوا ہوتا ہے چٹانوں میں، اس میں تھوڑا سا پانی نظر آتا ہے تو کسی نہ کسی غریب کے کام آ جاتا ہے وہ پانی۔ تو بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا دیتے ہیں، اگرچہ امت کو سیراب نہیں کرتے، تو تم اس سے بھی بدتر ہو۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو بالکل نفع نہیں پہنچاتے لیکن ان میں بیرونی اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ لما یہبط، جو پہاڑ کے اوپر سے لڑک جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ قرآن و سنت سے یہ بات واضح طور پہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے بے جان چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ شعور رکھا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے اور ہماری عقل ابھی وہاں تک پہنچی نہیں ہے۔ تو کچھ نہ کچھ شعور، وہ والا شعور نہیں جو انسانوں میں ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ بیرونی یعنی ماحول کو قبول کرنے کی اللہ نے اس میں صلاحیت رکھی ہے۔ اور احادیث سے تو یہ بات ثابت ہے، تاریخی واقعات سے بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے پر ہاتھ رکھ کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کا ممبر تبدیل ہو گیا تو بہت یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ اس کھجور کے تنے سے ایسے رونے کی آواز آتی تھی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اس تنے کو بھی ایک احساس ہوا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور ہو گئے۔ تو یہ بے جان چیزوں میں کچھ نہ کچھ اتنا نہیں ہوتا جیسے انسان میں، وہ تو معجزے کے طور پر اللہ نے اس کا بلکنا سنا دیا صحابہ کرام کو۔ احد پہاڑ کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد پہاڑ کو دیکھا نا مدینہ جاتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو پہاڑ تھا مدینہ کا، آج بھی قائم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی ہم سے محبت ہو گئی ہے۔ تو بے جان چیزوں کو بھی کچھ نہ کچھ لگاؤ ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ قرآن میں آتا ہے داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھا کرتے تھے تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھیں، اور پرندے بھی کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ شعور پہاڑوں میں ہے جو اللہ تعالیٰ جو معجزاتی طور پر وہ لوگوں کو بھی دکھا دیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بے جان چیزوں میں بھی، تو پتھر بعض دفعہ اللہ کے خوف کا اثر بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پتھر جو اتنی سخت چیز ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے خوف سے بعض دفعہ وہ لڑک جاتا ہے زمین کی طرف۔ تو اور بھی بہت سے اسباب ہوتے ہیں، ہواؤں چلنے سے بھی پتھر لڑکتے ہیں، زلزلے سے بھی، لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے بعض دفعہ پتھر کے لڑکنے کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہوتا، محض اللہ کے خوف ہوتا ہے جو اس کو حرکت پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو اگرچہ وہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہا وہ پتھر، لیکن اللہ کے خوف کے اثر سے خود تو حرکت میں آ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل یہود تھے، یہ تینوں قسم کے اثرات سے بالکل یعنی تینوں قسم کے اثرات اس میں نہیں ہیں۔ اتنا اثر ان میں ہو جائے تورات کا، اللہ کی کتاب کا، کہ لوگوں کے لیے ایک چشموں کی طرح بن جائیں، ایسے بھی نہیں ہے یہ۔
اور اتنا اثر ہو جائے کہ 2-4 لوگوں کو فائدہ پہنچا دیں، ایسا بھی نہیں ہے، اور اتنا اللہ کی آیات کا ان پر اثر ہو جائے کہ لوگوں کے لیے فائدہ تو نہ پہنچائیں، خود اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر دیں، کوئی حرکت پیدا کر دیں، وہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس لیے پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ آیت ہر اس شخص کے بارے میں ہے جس پہ قرآن یا اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات میں دلائل رکھے ہیں، ان دلائل سے جو ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوتا، اس پر بھی یہ آیت پوری پوری صادق آتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی دل کی سختی سے بچائے۔ وَإِنَّ مِنْهَا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس کام سے جو تم کر رہے ہو۔ اب آگے یہاں خطاب ہے صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام بھی بہت سخت تکلیف میں ہوتے تھے کہ جو یہودی ہیں، جو کتاب کا علم جانتے ہیں، جو پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ یعنی جب ظاہر ہے انسان دلائل سے جب بات کرتا ہے نا، اور سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو آدمی کو غصہ آتا ہے، یہ انسان کی نیچر ہے۔ اور جب غصہ آتا ہے تو مایوسی ہوتی ہے، پھر وہ کہتا ہے یار چھوڑو، تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دو۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو عام لوگوں کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ تو صحابہ کے حوصلے پست ہوتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے، اور آپ کو نا امیدی ہونے لگتی تھی۔ تو اللہ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی اور صحابہ کرام کو بھی۔ وہ تسلی کا حاصل یہ ہے کہ آپ ان کے پڑھے لکھے ہونے کو نہ دیکھیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور یہ جناب اتنے ترقی یافتہ لوگ ہیں، یا ان کو تو تورات کا اور دوسرے علوم بھی بہت آتے ہیں، اس کو نہ دیکھیں، آپ ان کی ہٹ دھرمیوں کو دیکھیں، ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں۔ تو جو ایسا ہٹ دھرم بازی میں رہا ہو، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کا یہ حال کیا ہو، جو انہی کی قوم میں سے آئے تھے، تو ایک ایسے پیغمبر جو دوسری قوم میں سے آئے ہیں، ان پر یہ کہاں سے ایمان لے آئیں گے؟ تو اس لیے ان کی جو ہے نا ایجوکیشن سے اور ان کے پڑھے لکھے ہونے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے پڑھے لکھے ہو گئے کیوں ایمان نہیں لے کر آ رہے۔ ان کی حرکتیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود ان سے امیدیں ختم ہو جائیں گی، اور اس نا امیدی سے آپ مایوس نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو موٹیویشن ملے گی۔ یہ موٹیویشن ملے گی کہ جو ایسے نالائق لوگ ہیں ان پر محنت کرنا عبث اور ان پر محنت کرنا فضول ہے، اور ان کے ایمان نہ لانے سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پہلے ہی اتنے بڑے مجرم رہے ہیں، تو ایسے مجرم ہم پر کہاں ایمان لے کر آئیں گے؟ تو آپ ان لوگوں سے زیادہ امیدیں نہ لگائیں۔ اللہ فرماتے ہیں افتطمعون، کیا تم امیدیں لگاتے ہو، لالچ رکھتے ہو اس بات کی کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی رہی ہے، یسمعون کلام اللہ، جنہوں نے اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنا تھا۔ کوہ طور پہ جب گئے تھے نا، تو اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تورات، جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں تفصیل سے بتایا ہے۔ تو اس سننے کے بعد بھی ثم یحرفونہ، پھر اس کو لے جا کے تبدیل کر دیا۔ تبدیل کیسے کیا کہ بنی اسرائیل نے جب دیکھا تورات کے احکام مشکل ہیں، تو یہ 70 گواہوں نے جا کے کہا کہ اللہ نے ہمیں یہ تو بتایا تھا کہ یہ تورات ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو مشکل لگے اسے چھوڑ دینا، جو حکم آسان لگے اس کو فالو کر لینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس کلام کو بھی چینج کر دیا تھا، من بعد ما عقلوہ، حالانکہ وہ اس کلام کو سمجھتے تھے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی تھے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود جب ان لوگوں میں اس قسم کی حرکتیں ہیں تو ان سے تم کہاں سے امیدیں لگاتے ہو؟ اور اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ والا کلام مراد نہ ہو بلکہ تورات مراد ہو، کہ یہ تو تورات کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اس کے بعد ان کے علماء اس میں سمجھنے کے باوجود تحریف کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے مگر اس مطلب کو چینج کر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں۔ تو جو اپنی کتابوں کے ساتھ جنہوں نے یہ حشر کیا ہو، جن کو ہدایت ملی ہو، جس کتاب کو واقعی اللہ کی کتاب یہ مانتے ہوں، تو اس کے ساتھ جب یہ حشر کر رہے ہوں گے تو تمہاری کتاب کو تو یہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ کیا حشر کریں گے اور اس پر کیسے ایمان لے کر آئیں گے؟ تو اس لیے ان کی ایجوکیشن کو، ان کے پڑھے لکھے ہونے اور ان کے ایمان والے ہونے کو مت دیکھو، بلکہ ان کی حرکتوں کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ جو ایمان نہیں لے کر آ رہے تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے یا تمہاری تبلیغ کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا اپنا قصور ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ فرماتے ہیں ایسے نالائق ہیں جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، کہ منافقین بھی سارے یہودیوں میں ہی ہوا کرتے تھے، مفاد کے لیے ایمان والوں سے کہہ دیتے ہیں ایمان لے آئے، اور جب بعض ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی جو تھے نا یہ خوش آمدی بھی ہوا کرتے تھے، کیونکہ دنیا کی لالچ ان کے دل میں بہت تھی، تو جہاں مل رہے ہیں اس کے منہ پہ اسی کی سی بات۔ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں تاکہ مسلمانوں کو جنگ میں فتح وتا ہو تو ہمیں غنیمت ملے اور مسلمان ہمیں مارے نہیں۔
اور یہودیوں سے ملتے اپنے ہی قبیلوں سے جا کے، بہت سے یہودی ایسے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب جب مسلمانوں سے ملتے نا تو ایک گڑبڑ یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو تسلی دلانے کے لیے کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں، تورات کی وہ آیتیں جن سے اسلام کا برحق ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا ثابت تھا، وہ آیتیں ان کو بتا دیا کرتے تھے نمبر بنانے کے لیے۔ جیسے ہوتا ہے نا، آپ بعض دفعہ دل سے کسی کے ساتھ نہیں ہوتے، مگر تسلی دینے کے لیے کہ ہم واقعی اپنے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اپنے راز بھی انسان بعض دفعہ دشمنوں کو دے دیتا ہے صرف چاپلوسی کے لیے۔ تو یہ بھی کیا کرتے تھے منافق، یہ یہودیوں کے پاس جاتے اور تورات کی وہ آیتیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں تھیں وہ جا کے ان کو بتا دیا کرتے تھے صرف نمبر بنانے کے لیے۔ پھر جب اپنی قوم میں واپس آتے نا تو قوم کے لوگ ان سے کہتے کہ کم بختو تم یہ کیا کر رہے ہو، اتحدثونہم کہ تم مسلمانوں کو بتا رہے ہو بما وہ چیزیں فتح اللہ علیکم جو اللہ نے صرف تم پر کھولی ہیں، جو صرف تمہیں پتہ ہے، تمہیں معلوم ہے کہ آخری نبی کہاں آئے گا، کہ یہ مشرکین کو تھوڑی معلوم ہے، ان کے پاس تو جو مشرکین مکہ ان کے پاس تو اتنی نالج ہی نہیں ہے، تو جو تمہارے پاس خاص قسم کی نالج ہے تم ان کو جا کے کیوں بتا رہے ہو۔ لیحاجوکم، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مسلمان لیحاجوکم حجت میں غالب آ جائیں گے، بھی اس کے ذریعے، یعنی اس کے ذریعے کیا مطلب، وہ کام جو تم کر رہے ہو اس بیان کے ذریعے تم پر حجت میں غالب آ جائیں گے، عند ربکم تمہارے رب کے نزدیک بھی۔ تمہارے رب سے مراد کیا ہے، تمہارے رب نے جو کتاب دی ہے نا اس کتاب کے مطابق بھی وہ تم پر دلیل میں غالب آ جائیں گے، یعنی تمہاری کتابوں سے وہ حوالے پیش کر کے تمہیں تمہارا غلط ہونا ثابت کر دیں گے۔ تمہارے رب کے نزدیک جو چیز دلیل ہے، یعنی تورات، اس سے مراد تورات ہے، تو تورات کے مطابق بھی وہ تمہیں غلط قرار دے دیں گے، یہ تو اور تم پہ غالب آ جائیں گے۔ یہ مطلب ہے آیت کا۔ یہ جو ہے نا لیحاجوکم میں جو لام لگا ہوا ہے، لی کا معنی عربی میں ہوتا ہے لیے، کہ اب اگر ہم اس کا معنی لفظی ترجمہ لیے کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، دوبارہ آیت کا ترجمہ سمجھیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ یہودی جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، اسی توڑے نال ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ایک دوسرے سے تنہائی اختیار کرتے ہیں، چھاؤں میں آتے ہیں، ذرا آؤ بھائی ذرا سائڈ پہ بات چیت سنو یار، میں تو ویسے ہی گیا ہوا تھا وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ، کوئی ویسے ہی آؤ ذرا چھاؤں میں تو آپ کے ساتھ ہوں، تو وہ دوسرا ان سے کہتا تھا قالو، تو وہ جواب میں دوسرے یہودی کہتے تھے اتحدثونہم، او بھائی تو ٹھیک ہے دنیاوی مفاد کے لیے ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہاں جا کے تو یہ شو کرتا ہے میں مسلم ہوں، لیکن تو ایک اور چاپلوسی میں ایک اور کام تو غلط کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، اتحدثونہم، کیا تم ان کو جا کے بیان کر دیتے ہو، بیما وہ چیزیں فتح اللہ علیکم جو اللہ نے صرف تمہیں بتائی ہیں، تم پر کھولی ہیں، فتح کا معنی کھولنا نا، ان کو جا کے تم بتاتے ہو، لیحاجوکم تاکہ وہ تم پر دلیل میں غالب آ جائیں۔ تو یہاں تاکہ کا مطلب لیے نہیں ہے، بلکہ اس لام کو لام عاقبت کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی اس کو ڈیفائن کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا، جیسے قرآن میں سورہ قصص میں آتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، حضرت موسیٰ کا تابوت اٹھا لیا فرعون والوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا، تاکہ وہ موسیٰ ان کے دشمن بن جائیں۔ حالانکہ فرعون نے اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ یہ میرا دشمن بنے، لیکن فرعون کے اٹھانے کا رزلٹ یہ نکلا کہ حضرت موسیٰ دشمن بن کے سامنے آ گئے۔ تو بعض دفعہ رزلٹ جو ہوتا ہے نا اس پہ بھی لام داخل کیا جاتا ہے، اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا کہ فرعون نے تابوت اٹھایا تاکہ موسیٰ فرعون کے دشمن بن جائیں، لفظی ترجمہ یہ ہوگا، لیکن حقیقی ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تابوت کو فرعون نے اٹھایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا یا یہ نتیجہ نکلنا تھا کہ موسیٰ اس کے دشمن بن کے سامنے آ گئے۔ تو یہاں بھی یہی مطلب ہوگا، اتحدثونہم، یہودی ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کو بیان کرتے ہو وہ چیزیں جو اللہ نے تم پر کھول دی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اب سمجھ میں آیا لام کا مطلب، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا یحاجوکم، کہ مسلمان دلیل میں تم پہ غالب آ جائیں گے۔ یعنی جب ہماری ڈیبیٹ ہوگی نا مسلم کے ساتھ، مسلم کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں، تو ایسے موقع پر مسلمان بھی اس چیز کے ذریعے، اس
جو راز تم نے فاش کیے نا، ان راز فاش کرنے کے ذریعے مسلمان تم پر حجت میں غالب آ جائیں گے، مناظرہ جیت جائیں گے وہ، عند ربکم، خود تمہارے رب کے نزدیک بھی۔ تو رب کے نزدیک کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب نے جو تمہیں تورات دی ہے نا، اس تورات کے مطابق بھی، یہ مطلب ہے اس تورات کے مطابق بھی وہ تم پر، یعنی تمہارے ہی مذہب سے وہ تمہارا غلط ہونا ثابت کر دیں گے، ایسے راز جا کے تم کیوں فاش کر رہے ہو؟ افلا تعقلون، کیا اتنی بھی کھوپڑی نہیں ہے تم میں؟ اتنی بھی عقل سے کام نہیں لیتے، ایک دوسرے کو ڈانٹ رہے ہیں وہ، اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنی سینس تو ہونی چاہیے کہ چلو چاپلوسی کر رہے ہو مال غنیمت کے لیے، شر سے بچنے کے لیے، لیکن یار چاپلوسی میں اتنی حدود سے آگے نکل جانا کہ اپنے گھر کے راز جا کے ان کو دینا شروع کر دیے، کل کلاں کو ہماری ان سے بحث مباحثہ ہوتا ہے وہ تو ہماری تورات کی آیتیں ہمارے خلاف پیش کرنا شروع کر دیں گے، یہ مطلب ہے۔ اولا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ان کی باتیں سنو، اولا یعلمون، کیا یہ یہودی یہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون، کہ اللہ ان کے راز بھی جانتا ہے اور ان کی ظاہری باتیں بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تورات میں کیا کیا لکھا ہے، اللہ سے کیسے چھپائیں گے؟ تو ان کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے نا، مسلمانوں سے چھپا رہے ہیں وہ آیتیں، اللہ سے تھوڑی چھپا سکتے ہیں، تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ میں نے تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں دی ہیں، تو ان پاگلوں کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ جو ہے نا وہ راز بھی جانتا ہے اور اعلانیہ باتیں بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے اگلی آیات میں یہودیوں کے عام پبلک کا ذکر کیا، یہ تو ان کی علماء کی شرارتیں تھیں نا، کہ جو کہتے تھے تم تورات، ظاہر ہے علماء کو ہی تورات کا پتہ تھا، عام لوگوں کو نہیں پتہ تھا۔ اللہ نے اب پبلک جو ان کی عام لوگ ہیں ان کی باتیں ذکر کی ہیں کہ وہ بھی بالکل فارغ ہیں۔ وہ کیسے فارغ ہیں؟ فرمایا ومنہم امیون، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو امی ہیں، جو کتاب پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں، تورات میں کیا لکھا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لا یعلمون الکتاب، ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، یعنی آسمانی کتاب یعنی تورات، الا امانیہ، سوائے کچھ تمناؤں کے، یعنی ان کے پیر و مرشدوں نے اور ان کے رہبروں نے کچھ چیزیں یہ والا یہ کر لو گے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور یوں ہو جائے گا تو جنت میں چلے جاؤ گے، اور تم تو ویسے یہودی ہو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، تم تو جاؤ گے ہی جاؤ گے۔ تو کچھ تمنائیں ہیں جس میں ڈال دیا ہے، یعنی وہ بھی کتاب کو فالو نہیں کر رہے۔ میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو واقعی وہ حدیث کی تصدیق ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم لوگ بھی اسی راستے پہ چلو گے جس پر پچھلی امتیں چلی ہیں۔ تو آج بھی جو باطل علماء ہیں، جو باطل اور جاہر پیر ہیں، انہوں نے عوام کو تمناؤں میں ڈال دیا ہے، یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ والی صورت اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ سارے کام بن جائیں گے، فجر کے بعد 26 دفعہ یہ پڑھو گے تو 365 دفعہ یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا۔ جو قرآن کے احکام ہیں اصل، جس میں عقیدے کے درست کرنے کو کہا گیا ہے، جس میں آپ کو یہ کہا گیا کہ سود حرام ہے، جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، جس میں ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا، جس میں وراثت بہنوں کو دینے کا حکم دیا گیا، جس میں کسی کا 1 روپیہ بھی کھانے کو حرام قرار دیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ یتیم کا مال جو کھاتا ہے آگ میں انگارے ڈال رہا ہے، پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے وہ، اور جس میں زنا کو برا قرار دیا، جس میں نظروں کی حفاظت کا حکم، وہ آیتیں عوام کی نظروں سے کیا ہیں؟ اوجھل۔ بس یہ ہے کہ عمرہ کر لیا، حج کر لیا اور بکرا کاٹ دیا اور فلاں وظیفہ اتنا پڑھ لیا، پیر صاحب کے پاؤں چوم لیے، ہاتھ چوم لیے، اور یہ چند ایک چیزیں، تو یہ بالکل سیم قرآن یعنی اس آیت میں انہی حالات کی عکاسی کر رہا ہے۔ وَمِنْ أُمِّيُّونَ، ان میں بہت سے ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، قرآن جانتے ہی نہیں، یعنی تورات جانتے ہی نہیں ہیں، الا امانیہ، کیا جانتے ہیں؟ کچھ تمنائیں، تمنا کی باتیں ان کے یہودیوں نے سکھائی ہوئی ہیں، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو تو یہ۔ ان کو یہ نہیں بتایا کہ بھائی سب سے پہلے ایمان ضروری ہے، اور آخری پیغمبر کی یہ علامتیں ہیں، اس پیغمبر پر ایمان لائے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ حضرت عیسیٰ پہ بھی ایمان لاؤ، حضرت موسیٰ پہ بھی، اس پیغمبر پر بھی، پھر سود سے بھی بچو، جو یہودی جو سود لیتے ہیں اس سے بھی بچو، زنا سے بچو، اور بہت سارے احکام۔ تو اللہ اس سے دیکھو یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب کا علم کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو آپ لوگ بھی جو ہے نا اس آیت کو سن کے موٹیویشن ملنی چاہیے ہم سب کو کہ قرآن کا سیکھنا اور سمجھ کے پڑھنا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ورنہ بہت سے مذہبی لوگ بھی آپ کو الو بنا سکتے ہیں، مذہبی رہنما بھی، اور جو بنائے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے خود سیکھ کے پڑھیں، تو چاہے یہ جو لیکچر میرے چل رہے ہیں ان کے ذریعے، یا کوئی دوسرے مستند عالم اگر کوئی درس قرآن دے رہے ہیں تو اس کے ذریعے کسی بھی طرح سے قرآن کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے، اس سے انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان کی عوام گمراہ کیوں ہو رہی ہے؟ ان کو ان کے پیر و مرشدوں نے کچھ لارے رپے دیے ہوئے ہیں، کچھ امیدیں دلائی ہوئی ہیں لمبی لمبی، جو اصل احکام ہے وہ تو ان کو بتائے نہیں جاتے۔ فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں یہ لوگ مگر صرف گمان، یعنی ان کے پاس
اپنی بات کے برحق ہونے کے دلائل نہیں ہوتے، محض ایک گمان پہ پوری قوم چل رہی ہے کہ جی ہم چونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یہودی ہے تو سیدھا سیدھا نان اسٹاپ ہم جنت میں جائیں گے، اور ہمیں نہ نبی پر ایمان لانے کی ضرورت، نہ سود چھوڑنے کی، نہ اور برائیاں چھوڑنے کی، نہ جھوٹ بولنے، جو منافقت ان میں تھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس ویسے ہی چلے جائیں گے. یا جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو اتنی دفعہ یہ پڑھ لو. تو اللہ نے آگے فرمایا فویلون، بس تباہی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو تورات اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. یعنی اللہ فرماتے ہیں ان عوام کو گمراہ کرنے والے یہود کے علماء ہیں، تو تباہی ہے ان علماء کے لیے جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. اور کس طریقے سے؟ اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھ سے آیتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یعنی ان میں تحریف بھی کر رہے ہیں. تو لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس تحریف کے ذریعے دنیا کے چند ٹکے خرید لیں. کیونکہ عوام کو جب آپ عوام کی جیسی باتیں کرو گے جس سے عوام خوش ہوتی ہے تو ہدیے نذرانے بھی ملتے ہیں. تو یہود یہ معنوی تحریف بہت کرتے تھے، تفسیروں میں گڑبڑ کر دیا کرتے تھے تاکہ پبلک خوش رہے اور ہدیے نذرانے ملتے رہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تاکہ یہ ہدیے نذرانے لیتے رہیں لوگوں سے، یہ ان کے لیے تباہی ہے. پھر اللہ نے فرمایا فویل لہم، تباہی ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھ لکھ رہے ہیں، جو غلط تفسیریں لکھ رہے ہیں یا آیتوں کی غلط تشریح کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی، اس پر بھی ان کے لیے تباہی. وویل لہم مما یکسبون، اور ایک اور تباہی اس کمائی کے لیے بھی جو یہ کر رہے ہیں، یعنی غلط سلط تشریحات تورات کی کر کے جو پبلک سے ان کو پیسہ مل رہا ہے، اس پیسے کی وجہ سے بھی ان کے لیے تباہی ہے. تو آخرت میں تباہی در تباہی در تباہی، تین تباہیوں کا ذکر کیا. ایک تورات میں تحریف، دوسری اس کے ذریعے چند ٹکے خریدنا، ٹھیک ہے نا، دو تباہیوں کا اللہ نے ذکر کیا. تو اللہ فرماتے ہیں ان دونوں وجہ سے ان کے لیے تباہی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہاں سے بات چل رہی تھی. یہود یہ کہتے تھے لن تمسنا النار، ہرگز ہم کو آگ نہیں چھوئے گی، الا مگر، ایاما معدودہ، کچھ گنے چنے دن. یعنی ہم چونکہ اللہ کے لاڈلے ہیں اور ہماری بہت مدد ہوئی ہے دنیا میں، تو آخرت میں بھی ہمیں زیادہ سزا نہیں ملے گی، تھوڑے سے دن جہنم میں رہ کے نکل جائیں گے، یعنی اگر گئے بھی جہنم میں. تو یہ ایک ایسا نظریہ تھا جس کی بیس پر وہ اعمال میں کمزور ہو گئے. جیسے آج کل بھی جو ہے نا بہت سے لوگ غلط گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، کچھ وظیفے بتائے ہوئے ہیں کہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، فلاں پیر سے بیعت ہو جاؤ تو یہ ہو جائے گا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ، سود کھا رہے ہیں لوگ، داڑھی کاٹنا بھی گناہ ہے، نمازیں قضا کر دیتے ہیں جان بوجھ کر، اور یتیموں کا مال کھاتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے. ساری بڑی بڑی برائیاں ان میں ہوتی ہیں، اور بس یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا. تو اس قسم کی خوشخبریوں سے نا انسان خوش فہمی کا شکار ہو کر اس کا نتیجہ نکلتا ہے عمل میں کمزور ہو جاتا ہے. تو یہود بھی عمل میں کمزور ہو گئے تھے. سب سے بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، جس کا انہیں حکم دیا جا رہا تھا، یہ کام نہیں کر رہے تھے وہ. تو اللہ نے جواب میں فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ اللہ نے کوئی عہد لیا ہے کہ تم بس جو بھی یہودیوں کے گھرانے میں پیدا ہوگا وہ لازمی جنت میں جائے گا؟ اگر عہد لیا ہے فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اللہ ہرگز اپنے عہد کی مخالفت نہیں کرے گا، یقیناً تمہیں جنت بھی بھیجے گا. ام تقولون، یا ایسی بات ہے کہ تم تقولون، تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر وہ بات، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں بھی علم نہیں ہے. یہ تمہیں بھی یقین ہے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ تورات میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہودی جنت میں جائیں گے. تورات میں لکھا ہے جو ایمان پر جس کی موت واقع ہوئی وہ جنت میں جائے گا، جیسے کہ قرآن و سنت میں بھی یہی ہے. تو وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، لیکن وہ بھی سزا چند دن کی نہیں ہوگی، بہت طویل سزا بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس میں شرط ہے کہ ایک نہ ایک دن جنت میں وہ جائے گا جس کا ایمان، جو ایمان پر موت جس کی واقع ہوگی. اور تمہاری موت ایمان پر نہیں ہے، کیونکہ تم حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کر رہے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر رہے ہو. تو آگے اللہ نے ان کے دعوے کی نفی کی کہ تم کیسے کہتے ہو کہ ہم تھوڑے دن کے لیے جہنم میں جائیں گے؟ نا نا نا، بلا، کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں تم جہنم میں رہو گے ہمیشہ؟ کیونکہ اللہ کے ہاں اصول ہے من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی خطیئہ نے یعنی اس کے گناہ نے، احاطت بِهِ، اس کو گھیر لیا چاروں طرف سے.
فاولئک اصحاب النار، یہ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پوری امت کا اجماع ہے اس آیت کی تفسیر پر کہ کسی نے ایسا گناہ کیا کہ وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، تو کفر کا گناہ ایسا ہے کہ اس کے سارے اعمال کو وہ گھیر کے ضائع کر دے گا، جیسے شرک ہے یا نبوت کا انکار ہے یا ختم نبوت کا انکار ہے، یعنی اللہ کا انکار کرنا، چاہے اس کے پیغمبروں کے انکار کے ذریعے ہو یا اس کی کتابوں کے انکار کے ذریعے ہو یا اس نے جو عقیدہ بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا اس عقیدے کے انکار کے ذریعے ہو، تو کسی بھی طرح سے اللہ کا انکار ہوگا تو وہ ایسی برائی ہے کہ اس کی برائی نے اس کے تمام یعنی اس کو گھیر لیا ہے اور اب یہ بچ نہیں سکتا۔ یہ قرآن کی ایک یوں سمجھیں کہ بیان کرنے کا انداز ہے، قرآن کفر کو اس انداز میں بیان کر رہا ہے۔ اور یہ تفسیر مفسرین نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے، بلکہ قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد، جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہیں، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جیسے اعمال کرتے کرتے پورا پہاڑ کھڑا کر دیا مگر وہ پہاڑ ہے راکھ کا، تو ایک پھونک لگائیں گے وہ اڑ جائے گا۔ تو کفر کے ساتھ اللہ کے ہاں کوئی نیکی مقبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی فرمایا جس نے برائی کی اور ایسی برائی کہ اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، یعنی وہ برائی سے مراد ہے کفر کی برائی، تو کفر کی برائی ہی ایسی برائی ہے جو آپ کی ساری نیکیوں کو کھا کے ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کا اصول ہے جو ایسی برائی کرے گا جو آپ کی ساری نیکیوں کو کھا جائے گی تو وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہود بھی ایسی برائی کر رہے ہیں کہ وہ برائی ان کی ساری نیکیوں کو کھا رہی ہے، اللہ کے سچے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، اسی طرح جو اللہ ہی کا انکار کر دیں۔ اس آیت سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے جو آج لوگ گوروں کی تعریفیں کرتے ہیں کہ انگریز بہت اچھے، اتنے خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی، بھائی اللہ کا انکار کرنے کے بعد کوئی خدمت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ اگر شرک کر لیا تو اللہ کہیں گے اسی سے اپنے نیک اعمال کا بدلہ لو جسے میرے ساتھ شریک کرتے تھے۔ تو یہ کچھ جرائم ایسے ہیں، میں اس کی اکثر بیانات میں مثال دیتا ہوں کہ آپ اپنے ابا کی بڑی خدمت کر رہے ہو لیکن کسی موقع پہ لوگوں نے پوچھا یہ آپ کے والد ہیں، آپ نے ان کے باپ ہونے کا ہی انکار کر دیا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے ابا ہیں، تو باپ پھر ساری آپ کی خدمتوں کو ایک طرف کر دے گا اور آپ کو جائیداد سے آگ کر دے گا وہ۔ تو اللہ کا بھی یہی اصول ہے۔